حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دو دوست تھے، ایک ہاشمی اور ایک غیر ہاشمی۔ ہم تینوں میں ایسے گہرے تعلقات تھے کہ ایک جان تین قالب تھے۔ میرے اوپر سخت تنگی تھی۔ عید کا دن آ گیا۔ بیوی نے کہا کہ ہم تو ہر حال میں صبر کر لیں گے، مگر عید قریب آ گئی۔ بچوں کے رونے اور ضد کرنے نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ محلے کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ عمدہ لباس اور سامان عید کے لیے خرید رہے ہیں، اور یہ پٹے پرانے کپڑوں میں پہن رہی ہیں۔ اگر کہیں سے تم کچھ لا سکتے ہو تو لا دو۔ ان بچوں کے حال پر مجھے بہت ترس آتا ہے، میں ان کے بھی کپڑے بنا دوں۔ میں نے بیوی کی یہ بات سن کر اپنے ہاشمی دوست کو پرچہ لکھا۔ اس نے صورتحال قلم بند کی۔ اس کے جواب میں اس نے سر بمہر ایک تیلی میرے پاس بھیجی اور کہا کہ اس میں 1000 درہم ہے، تم ان کو خرچ کر لو۔ میرا دل اس تیلی سے ٹھنڈا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ میرے دوسرے دوست کا پرچہ میرے پاس اسی قسم کے مضمون کا جو میں نے اپنے ہاشمی دوست کو لکھا تھا آ گیا۔ میں نے وہ تیلی سر بمہر اس کے پاس بھیج دی اور بیوی کی شرم میں گھر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ مسجد میں چلا گیا اور 2 دن رات مسجد ہی میں رہا۔ شرم کی وجہ سے گھر نہ جا سکا۔ تیسرے دن میں گھر گیا اور بیوی سے سارا قصہ سنا دیا۔ اس کو ذرا بھی ناگوار نہ ہوا، نہ اس نے کوئی حرف شکایت کا مجھ سے کہا، بلکہ میرے اس فعل کو پسند کیا اور کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ میں بات ہی کر رہا تھا کہ میرا وہ ہاشمی دوست وہی سر بمہر ہتھیلی ہاتھ میں لیے ہوئے آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ سچ بتاؤ اس تیلی کا کیا قصہ ہوا۔ میں نے اس کو واقعہ سنا دیا۔ اس کے بعد اس ہاشمی نے کہا کہ جب تیرا پرچہ پہنچا تو میرے پاس اس تیلی کے سوا کوئی چیز بالکل نہ تھی۔ میں نے یہ تیلی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے ایک باغ پر گزرے۔ اس باغ میں ایک حبشی غلام باغ کا رکھوالی تھا۔ وہ روٹی گا رہا تھا اور ایک کتا اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ ایک لقمہ بنا کر اپنے منہ میں رکھتا تو ویسے ہی ایک لقمہ بنا کر اس کتے کے سامنے ڈالتا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ اس منظر کو کھڑے دیکھتے رہے۔ جب وہ غلام کھانے سے فارغ ہو چکا تو یہ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس سے دریافت کیا کہ تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ کے وارثوں کا غلام ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہاری ایک عجیب بات بھی کی۔ اس نے عرض کیا آقا تم نے کیا دیکھا؟ فرمان نے کہ تم جب ایک لقمہ کھاتی تھی ساتھ ہی ایک لقمہ اس کتے کو دے دیتے تھے۔ تو اس نے عرض کیا کہ یہ کتا کئی سال سے میرا ساتھی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ میں کھانے میں بھی اس کو اپنا ساتھی رکھوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کتے کے لیے تو اس سے کم درجے کی چیزیں بھی بہت کافی تھی۔ غلام نے عرض کیا مجھے اللہ جل شانہ سے اس کی غیرت آتی ہے کہ میں کھاتا رہوں اور ایک جاندار آنکھ مجھے دیکھتی رہے۔ حضرت ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بات کر کے واپس تشریف لائے اور حضرت عثمان رضی اللہ کے وارثوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اپنی ایک عرض لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا ارشاد ہے؟ ضرور فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں باغ میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ جناب کی خدمت میں وہ ہدیہ ہے، اس کو بلا قیمت قبول فرما لیں۔ فرمان لے کہ میں بغیر قیمت لینا نہیں چاہتا۔ قیمت طے ہو کر معاملہ ہو گیا۔ پھر حضرت ابن جعفر رضی اللہ نے فرمایا کہ اس میں جو غلام کام کرتا ہے اس کو بھی لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عذر کیا کہ وہ بچپن سے ہماری ہی پاس پلا ہے، اس کی جدائی شاک ہے، مگر عبداللہ بن جعفر کے اصرار پر انہوں نے اس کو بھی ان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں خرید کر اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس غلام سے فرمایا کہ میں نے اس باغ کو اور تم کو خرید لیا ہے۔ غلام نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ آپ کو یہ خریداری مبارک فرمائے اور برکت عطا فرمائے، البتہ مجھے اپنے آقاؤں سے جدائی کا رنج ہوا کہ انہوں نے بچپن سے مجھے پالا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ میں تم کو آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ تمہاری نظر ہے۔ اس غلام نے عرض کیا کہ پھر آپ گواہ رہے کہ یہ باغ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ کے وارثوں پر وقف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی اس بات پر اور بھی تعجب ہوا اور اس کو برکت کی دعائیں دے کر واپس آ گیا۔ یہ تو مسلمانوں کے اسلاف کے غلاموں کے کارنامے ہیں، آگے چل کے ہوتا ہے کیا۔